دشمنوں کے اوپر، جس اسلام کو غلبے کے لیے آیا تھا، جو اسلام غالب ہونے کے لیے آیا تھا۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کوئی ایک فٹ ایک انچ زمین ایسی نہیں ملتی کہ جہاں اسلام کا نظام غالب ہو۔ اسی لیے آج کفر دندناتا پھرتا ہے، کفر اپنی سازشیں کرتا پھرتا ہے، وہ جو سازش چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اگر وہ قرآن کو مٹانے کی سازش کرتا ہے، ساری دنیا کے طاغوت کو ساتھ ملا لیتا ہے۔ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دینا چاہے تو سارے طاغوتوں کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ اگر وہ کوئی اور سازش کرنا چاہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا چاہے تو پھر بھی اپنے کارندوں کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اس دین کے لمبردار آپ بنے ہیں۔ اس دین کو آپ نے اپنے ہاتھوں میں تھامنا ہے، اس کا جھنڈا آپ نے اٹھانا ہے۔ جمعیت طلبہ عربیہ نے اس مہم کا اعلان اس لیے کیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نوجوان کندھے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ 12 سے 28 سال تک کی عمر کے بچے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کو گھر سے تو والدین نے علم کے لیے بھیجا ہے، آپ غلبہ اسلام کی کون سی جدوجہد کر سکتے ہیں، آپ کون سا جہاد کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو ضرور سمجھتے ہیں کہ آج کا یہ بچہ انشاءاللہ کل جوان ہوگا، انشاءاللہ معاشرے میں جائے گا، انشاءاللہ معاشرے کے اندر پائی جانے والی اس اندھیری رات کو روشنی میں بدل دے گا، اور روشنی کا انشاءاللہ سما پیدا ہوگا، اور پاکستان کو، جس پاکستان کو اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، انشاءاللہ جمعیت طلبہ عربیہ کا یہ کارکن جب معاشرے کے اندر جائے گا، وہ لیڈر رول ادا کرے گا، معاشرے کی قیادت کرے گا، اور پھر پاکستان کو اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان بنائے گا۔ آج اس مہم کا ہم نے اس لیے اعلان کیا تاکہ طلبہ کے اندر شعور پیدا ہو، تاکہ بزرگوں کے اندر شعور پیدا ہو، تاکہ جوانوں کے اندر شعور پیدا ہو، تاکہ پاکستان کے ہر طبقے کے اندر رہنے والے لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو۔ وہ کالج کے اندر پڑھتے ہیں، وہ یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہیں، وہ کوئی کام کرتے ہیں، کارخانے میں کام کرتے ہیں، فیکٹری میں کام کرتے ہیں، یا وہ ویسے زندگی گزار رہے ہیں، ہر طبقے زندگی کے ہر فرد تک یہ دعوت پہنچنی چاہیے، اس کو شعور ملنا چاہیے کہ اسلام تو غالب ہونے کے لیے آیا تھا۔ آج ان چوروں نے، آج ان ڈاکوؤں نے، آج ان لٹیروں نے ہمیں یہ سبق دینا شروع کر دیا ہے، اسلام کو سیاست سے دور رکھ دیا جائے، اسلام کو ریاست سے الگ کر دیا جائے، اسلام کو ذات تک محدود کر دیا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، ایسے ہم کبھی نہیں برداشت کر سکتے، اس لیے کہ جو اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے اس نے غالب ہو کر رہنا ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں، اس کو غلبے سے نہیں روک سکتی۔ اس لیے اس قرآن کے اندر آفاقیت موجود ہے، اس نظام کے اندر آفاقیت موجود ہے۔ آج دنیا کے کسی کونے میں بسنے والا مسلمان وہ پہلے مسلمان ہے، پھر وہ اس ملک کا شہری ہے۔ اس لیے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب اسلام کے شہدائی، اسلام کو ماننے والے انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، جو جمعیت طلبہ عربیہ کا نصب العین بھی ہے، جو جمعیت طلبہ عربیہ کی دعوت بھی ہے، اور دعوت کو لے کر انشاءاللہ امت کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں گے۔ جب کبھی بھی امت ایک پلیٹ فارم پہ آئی ہے، پاکستان کے اندر دیکھ لیں، پاکستان کے حالات بھی اسی وقت تبدیل ہوئے ہیں جب ہم ایک پلیٹ فارم پہ آئے ہیں، جب ہم نے ایک رسی کو پکڑا ہے، جب ہم نے مسالت کی دلدل سے نکل کر ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا، ہمارا آئین بھی اسلامی آئین بنا۔ جب ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا تو قرارداد مقاصد بھی منظور ہوئی۔ جب ہم نے اللہ کی رسی کو پکڑا تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ختم نبوت کے منکرین کو کافر قرار دے دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب کبھی ہم ایک ہوئے ہیں تو دشمن کو بڑی مرچیں لگی ہیں، دشمن کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس لیے یہ جو دعوت جمعیت طلبہ عربیہ دیتی ہے، اس دعوت نے آج پورے پاکستان کے اندر گھر کر لیا ہے۔ ہر جگہ پر اس بات کا نعرہ لگتا ہے، MMA بن گئی ہے، متحدہ مجلس عمل بن گئی ہے، پانچوں مسالک ایک ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کے پیچھے آپ جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کی محنت ہے، آپ جیسے نوجوانوں کی محنت ہے، آپ جیسے چھوٹے چھوٹے
محنت کوئی چھوٹی محنت نہیں ہے. آپ کسی محنت کے نتیجے میں انشاءاللہ 25 جولائی کا سورج 25 جولائی جب ہوگی، 25 جولائی کے اندر اسلام سے محبت کرنے والے، اسلام کے شیدائی، قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن کے شیدائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی اپنے گھروں سے نکلیں گے اور گھروں سے نکل کر وہ اسلام کے لیے ووٹ دیں گے، وہ پاکستان کے لیے ووٹ دیں گے، وہ نظام مصطفیٰ کے لیے ووٹ دیں گے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اس لیے اس نظام کے علاوہ پاکستان کو کوئی اور چیز مشکلات اور مسائل سے نہیں نکال سکتی، اس لیے کہ اسلام نے دنیا کو بتا دیا کہ دنیا کی معیشت اگر ترقی کرنا چاہتی ہے تو اسلام کے سائے میں آ جائے. دنیا کے اندر اگر امن کی متلاشی دنیا ہے تو اسلام کے سائے میں آ جائے. ہم اس بات کو انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ پاکستان جب دنیا کے لیے ایک ماڈل حیثیت رکھے گا تو ساری دنیا اس بات کو چاہے گی کہ ہمارے ملک کے اندر بھی اسلام کا نظام نافذ ہو جائے. میرے پیارے بھائیوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ 3-4 دنوں کے اندر آپ نے جہاں جہاں بستیوں میں جا سکتے ہیں، چھٹی کے وقت کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ جہاں جائیں، بوڑھا ملے، جوان ملے، آپ اس کو بتائیں کہ آپ نے کتاب پر ووٹ لگانی ہے، آپ نے اسلام کے لیے ووٹ دینا ہے. 70 سال گزر گئے ہیں، لوگوں نے مختلف لوگوں کو آزما لیا ہے. کبھی تیر والا آتا ہے، کبھی شیر والا آتا ہے، کبھی بلہ لے کر آ جاتا ہے اور کبھی مختلف طرح کے جھنڈے لے کر آ جاتے ہیں. یہ مختلف جھنڈوں والے، یہ مختلف بلوں والے، یہ مختلف نشانوں والے، یہ ایک طرح کے رہتے ہیں، نام ان کا ایک ہی ہے. وہ کبھی پی پی میں جاتا ہے، کبھی تیر تھام لیتا ہے، کبھی وہ نور میں جاتا ہے، شیر کو اٹھا لیتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ سارے چور ہیں، یہ سارے ڈاکو ہیں، یہ سارے بے حیا اور بے شرم ہیں. اس لیے ان لوگوں نے پاکستان کو کسی منزل کی جانب نہیں لے کر جانا، انہوں نے پاکستان کو لوٹنا ہے. آج پاکستان کا بچہ مقروض ہے، پیدا ہونے والا بچہ بھی 1,70,000 روپے کا مقروض ہے. اس بیچارے نے کیا قصور کیا ہے؟ آج جیسے چمکتی پیشانی والے بچوں نے کیا قصور کیا ہے؟ آپ نے تو کوئی کاروبار نہیں کیا، آپ نے تو کوئی کسی سے قرض نہیں لیا، لیکن آپ میں سے ہر بچہ 1,70,000 روپے کا مقروض ہے. اس لیے پاکستان کے حالات کو بدلنا ہے تو اسلام کے نظام کے ساتھ بدل سکتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، آپ نے دینی مدرسوں کے اندر آنا آپ کا مبارک ہو. آپ آئے ہیں تو آپ سے 2 باتیں کہنی ہیں. آپ ایک کام یہ کریں کہ سب سے پہلے اپنے علم کے راستے کو آپ اس انداز سے طے کریں، اس انداز سے اپنے 8 سال گزاریں تاکہ آپ 8 سال گزارنے کے بعد ایک اچھے عالم دین بن جائیں، ایک اچھے داعی دین بن جائیں، ایک اچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے لوث سپاہی بن جائیں اور معاشرے کے اندر روشنیاں پھیلاتے جائیں. اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا ہے. آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے. راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے رب سے گریہ وزاری کرنی ہے کہ الہی ہم نے جس راستے کو اختیار کیا ہے، دشمنوں نے مل کر ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے، الہی ہماری حفاظت فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہمارے اسلام کی حفاظت فرما. میرے پیارے بھائیوں، آپ نے دعا کرنی ہے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنی ہے کہ جو لوگ بے روی کا شکار ہیں، جو لوگ مختلف طرح کے نظریات کو اسلام کے نظریے کی مخالفت میں پیش کرتے ہیں، آپ نے ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنی ہے. آپ کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی. پاکستان انشاءاللہ اسلام کا گہوارہ بنے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.